بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 26 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مسح علی الخفین کی مدت اور محل مسح کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 57 ہے، وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ صلی 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفیہ فقال له عمر ما رأیناک صنعت هذا قبل اليوم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدا صنعته یا عمر۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 5 نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں، ومسح علی خفیہ اور اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ما رأیناک صنعت ھذا قبل اليوم، کہ ہم نے آپ کو پہلے اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدا صنعتہ یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے، وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عبد الکریم ابی امیۃ عن ابراہیم حدثنی من سمع جریر بن عبد اللہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین بعدما انزلت سورۃ المائدہ۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبد الکریم ابو امیہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا اس شخص نے جس نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرتے ہوئے بعد ما انزلت سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کے نزول کے بعد۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن حماد بن الحارث انہ رأى جریر بن عبد اللہ توضأ ومسح علی خفیہ فسألہ عن ذلك فقال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ وانما صحبتہ بعدما نزلت المائدہ۔ حضرت حمام بن الحارث سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو میں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، تو ان سے اس کے متعلق میں نے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی صحبت اختیار کی ہے، صحبت میں رہا ہوں سورہ مائدہ کے نزول کے بعد۔ عزیز طلبہ، یہ جو روایات ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، ان کا ترجمہ کیا، اس طرح کی دیگر روایات جو اس سے آگے آ رہی ہیں تقریباً 10 روایات ہیں جن کا موضوع تقریباً ایک ہی ہے، مسح علی الخفین کی مدت کا بیان ہے۔ جیسے کہ ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے 5 نمازیں پڑھی اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ تو ان روایات کے تحت فقہاء کرام موزوں پر مسح کی مدت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات تو گزر چکی ہے گزشتہ سبق میں کہ مسح علی الخفین جو ہے یہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ 80 سے زائد صحابہ کرام سے اس طرح کی روایات منقول ہیں، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی پڑھ لیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب روز روشن کی طرح مسح کی روایات واضح نہیں ہو گئی، میں تب تک اس کا قائل نہیں ہوا۔ بہرحال موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے، اس بارے میں 2 آراء ہیں۔ پہلی رائے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی مدت مقرر نہیں ہے، جب تک موزے پہنے ہوئے ہیں مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ دوسری رائے جو ہے وہ جمہور علماء کی ہے، جمہور فقہا کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدت مقرر ہے، اور یہی جو ہے راجح مذہب ہے۔
پھر کتنی مدت ہے اس میں مقیم کے لیے الگ ہے اور مسافر کے لیے الگ ہے. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک مسح کرنا جائز ہے. لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب وضو کر لیا اس کے بعد موزے اس نے پہن لیے، ایک نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد اس نے موزے پہنے، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ مدت کہاں سے شمار ہوگی؟ تو فقہا فرماتے ہیں اس مدت کا جو ابتدا ہے اس مدت کی وہ وضو ٹوٹنے کے بعد سے شمار ہوگی. یعنی وضو کر کے موزے پہن لیے پاؤں دھو کر، اس کے بعد اس کا جب وضو ٹوٹا، دوبارہ جب اس نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا تو وہاں سے اس کی مدت شمار ہوگی. اگر مقیم ہے تو وہ وہاں سے لے کر جب سے اس کا وضو ٹوٹا ہے وہاں سے لے کر آئندہ 24 گھنٹے بعد اس وقت تک وہ مسح کر سکتا ہے. اگر وہ مسافر ہے تو پھر اس کے بعد سے لے کر 3 دن اور 3 راتوں تک وہ مسح کر سکتا ہے. یعنی وضو ٹوٹنے کے بعد سے اس مدت کا اعتبار ہوگا. لہذا جمہور علماء کے نزدیک مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ موزوں پر مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، جب تک پہنے ہوئے ہوں مسح کیا جا سکتا ہے. جمہور کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موزوں پر مسح کرنے کا بیان ہے. اور یہ روایات جو ہیں یہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہیں، جن میں حضرت علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابن عمر ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں جن سے یہ روایات مروی ہیں. ہم آگے چل کر ان روایات کا ترجمہ اور تشریح بھی پڑھیں گے. تو اس میں جو ہے وہ للمسافر 3 وللمقیم یوم، یہ الفاظ ہیں ان روایات کے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3 دن مسح کرنے کی اجازت ہے اور مسح کرنے کی رخصت ہے. تو وہ روایات جن میں 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے اور 1 دن 1 رات مقیم کے لیے موزوں پر مسح کا بیان ہے، وہ تمام روایات جمہور کی دلیل ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اگر ہم مسح کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اضافے کا مطالبہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے. یہ ان کی دلیل ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم یہ پوچھتے کہ ہم زیادہ مسح کر لیں 1 دن 1 رات سے، یا مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت رحمت فرما دیتے. لیکن یہ جو زیادتی ہے حضرت خزیمہ کی روایت میں کہ ہم مدت میں اضافے کا مطالبہ کرتے تو آپ اضافہ فرما دیتے، اس کو علامہ ذیلعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضعیف قرار دیا ہے. لہٰذا اس سے یہ حکم مستنبط کرنا، اس حکم کا استخراج کرنا کہ موزوں پر مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ محل مسح کیا ہے، یعنی موزوں پر کہاں مسح کیا جائے گا. موزوں کے ظاہر پر کیا جائے گا، باطن پر، یعنی باطن سے مراد نچلا حصہ ہے جو پاؤں کی جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے پاؤں کی، اس حصے کو باطن کہا جاتا ہے. تو کیا ظاہر پر مسح کیا جائے گا یا باطن پر مسح کیا جائے گا؟ اس میں امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موزوں پر دونوں جانب مسح کیا جائے گا، ظاہر پر بھی کیا جائے گا اور باطن پر بھی. یعنی ہاتھ گیلا کر کے جیسے ظاہر پر پھیرا جاتا ہے، پاؤں کے اوپر کی جانب پھیرا جاتا ہے، ایسے ہی ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کے نیچے کی جانب بھی مسح کیا جائے گا. نچلے حصے کو بھی تر کیا جائے گا پانی کے ساتھ، گیلا ہاتھ اس کے اوپر بھی پھیرا جائے گا، مسح کیا جائے گا. جبکہ احناف اور حنابلہ جو ہیں، یعنی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ موزے کے صرف ظاہری حصے پر مسح ہوگا، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے، باطن پر یعنی نچلے حصے پر مسح نہیں ہوگا بلکہ صرف اوپر کی طرف مسح ہوگا. یہ احناف اور حنابلہ کا مذہب ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسح علی الخفین کی مدت اور محل مسح کی تفصیل پڑھی ہے. مسح علی الخفین کی مدت جو ہے وہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے. اور محل مسح یعنی کہ ظاہر پر مسح ہوگا یا باطن پر ہوگا.
پاؤں کے اوپر کی جانب ہوگا یا نچلے حصے پر بھی مسح ہوگا، اس کی تفصیل بھی ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، جمہور کے نزدیک موزوں پر مسح کی مدت کیا ہے؟ نمبر 2، موزوں کے کس حصے پر مسح ہوگا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم۔